جو بڑی خبر ہے آج کی نمبر 1 خبر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی دھماکہ خیز اور طویل پریس کانفرنسز ہم نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن یہ طویل ترین فی الوقت جو کانفرنس ہوئی ان میں سے ایک ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی ہی پریس کانفرنس تھی۔ بہت ساری باتیں کی گئیں۔ جو فوکس ہم نے رکھنا ہے آج کا ان تمام شرکاء کے ساتھ جو پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے، وہ فوکس یہ ہے کہ جب بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا تو معاونت کر رہی ہے دہشت گردوں کی، یا وہاں سے جو معاملات چل رہے ہیں اسے دہشت گردی کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، بیانیہ بن رہا ہے، ملک دشمن عناصر وہاں پر پنپ رہے ہیں، شہیدوں کی تذلیل ہو رہی ہے، تو بار بار یہ پیغام دہرا کے کیا بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس سمیرہ خان موجود ہے، نمائندہ خصوصی سما ٹی وی، آپ کا بہت شکریہ جی۔ برابر میں محمود جان بابر صاحب جو بیورو چیف ہے سما ٹی وی پشاور سے تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے پاس مونا خان موجود ہیں جو انڈیپینڈنٹ اردو کی صحافی ہیں اور خارجہ امور دفاعی امور کور کرتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ عرب نیوز کے ساتھ وسیم عباسی صاحب ہیں، ان کی بھی یہی بیٹ ہے، وہ بھی موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو جب آپ سمیرہ سنتی ہیں پریس کانفرنس کا یہ تمام بیانیہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کا بالخصوص کے پی کے حوالے سے کیا مقصد کیا ہے؟ طلعت صاحب، اب سچویشن جو ہے مجھے لگتا ہے بہت گریو اینڈ ڈائر ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اور شاید ایک مہینے کا عرصہ میں تھوڑا بہت اس کو سینس کر پا رہی ہوں، آنے والا ایک ماہ جو ہے وہ کروشل ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ if we start describing it, Afghanistan is mandatory right now, Suhail Afridi is primary and Pakistan's security is secondary from their point of view, from PTI's point of view. اگر آپ نے پریس کانفرنس سے جو آپ کو سینس ملا اس کی بات کریں، this is the sense that they tried to portray a situation کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے، کے پی کی گورنمنٹ سے جو ہم ایک سینسیبلٹی یا ایک سنجیدگی کی توقع کر رہے ہیں وہ نہیں آ رہی، بلکہ وہ ایک دوسرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ واچ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان۔ اور یہ اس لیے بھی کیونکہ میں سہیل سے ملی تھی and I asked him کہ you are a chief executive, I'm calling you with your name سہیل because you might be younger to me، لیکن آپ ایک چیف ایگزیکٹو جب بن جاتے ہیں even you are respected for me، تو آپ کیوں نہیں اس میں انٹرسٹ لیتے؟ اگر ہم اس پہ رہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ایک ماہ میں یا 2 ماہ میں جب بھی کچھ بڑا ایکشن ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وجوہات ہے ممکنہ طور پہ، یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں نہیں کہا لیکن ممکنہ طور پہ could be our hunch, could be our wild guess، لیکن آپ کو لگتا ہی ہے مونا، ڈو یو ایگری کہ یہ ہے آج کی پریس کانفرنس میں پتہ چلتا ہے کہ تجزیاتی پریس کانفرنس تو نہیں تھی نا، معلوماتی بھی تھی، کیونکہ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن کیا تھا یہ؟ اگر پریس کانفرنس کو دیکھا جائے تو پچھلی جو 3-4 پریس کانفرنسز تھی نا اس میں ایک ہی بات تھی، کے پی کے سینٹرک تھی اور پی ٹی آئی سینٹرک تھی، لیکن آج کی اس میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرٹی کا لفظ بار بار استعمال کیا کہ اب کسی کو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، 2025 میں جو کچھ بھی ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن 2026 میں اب جو ہوگا اگر ملٹری آپریشن کے اگینسٹ ہے کے پی کے حکومت تو اب وہ ہو کے رہے گا، لیکن وہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا۔ نہیں، لیکن اب اس میں آج انہوں نے ایک تقابلی جائزہ بھی دے دیا نا کہ 2021 سے لے کے 2025 تک جو سرج آئی ہے ٹیررزم میں، لیکن اس میں یہاں پہ انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے لیے کہ وہاں پہ کیسے نپٹا جائے گا دہشت گردی سے۔ ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے ہر حال میں کرنا ہے ریگارڈلیس کہ آپ لوگ کیا بات کریں، وسیم تو یہ اتنا ہی ہے کہ صرف بتانا مقصود تھا، تو پھر یہ تو ذرا لمبی میرا خیال ہے بتانا بھی، چونکہ دیکھیں آپ نیریٹو کی آواز چل رہی ہوتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سچ جھوٹ کو سامنے کھرا کھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھا دیں، اور ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے۔ بڑا انہوں نے واضح کہا کہ ہم فوجی جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے، جو آل وائز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے۔ ان کا اشارہ شاید اس طرف تھا کہ گورنر راج وغیرہ کی جو باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ فیصلے انہوں نے کرنے جو سیاسی قیادت ہے، ریاست سیاسی قیادت کے ساتھ معلومات فراہم کی، اس کی امپلیکیشنز ہو گئے نا وسیم، جب وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی معاونت ہو رہی ہے، پاکستان خلاف سرگرمیاں ہو رہی ہیں، دوسرے ممالک کی نمائندگی ہو رہی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ آپ نے بھائی بھائی بننا ہے تو کیسے بننا ہے، شہداء کی تکریم نہیں ہوتی، آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، بہت سی باتیں اس کی امپلیکیشن نیریٹو کے محاذ سے ہو سکتی ہیں، اور باقی انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپریشن جاری رکھنے، آپریشن نے کہا پہلے بھی ہو رہے ہیں، ہر روز آپریشن ہو رہے ہیں اور آپریشن جاری رہیں گے کیونکہ یہ فیڈرل مینڈیٹ کے تحت ہمیں، انہوں نے کہا 245 جو ہے وہ فیڈریشن کو اختیار دیتا ہے کہ فوج پسند احترام، لیکن یہ معلومات تو واضح ہیں، یہ تو اویلیبل ہیں کہ فیڈریشن اس کو سینکشن کرتی ہے، آپریشن بھی ہو رہے ہیں،
تو امپریشن آپ کو کیا ملا؟ صرف معلومات فراہم کر رہے تھے اور فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے معلومات کے حوالے سے تھا، اور صرف کے پی کے بارے میں نہیں تھی. آپ دیکھیں اس کا میجر چنک افغانستان کے حوالے سے تھا کہ افغانستان کے کا جواب بھی آیا، اسی لیے افغانستان کی گورنمنٹ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جواب بھی دیا. وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن جو کے پی سینٹرک ایریاز ہیں میں اس کے اوپر ذرا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں معلومات فراہم کر دی اور فیصلہ جو ہے اب جس نے کرنا عوام پہ چھوڑ دیا اور نیریٹو بنایا، کیونکہ اس سائڈ پہ بھی عوام پہ تو نیریٹو. نہیں، تو آپ مسکرا رہے عوام پہ تو نہیں چھوڑا نا فیصلہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید وہ جو جس طرح مریض کے آخری لمحات میں اسے ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے، تو شاید کچھ اس قسم کی کوئی وہ کریں کہ اگر ایسے یہ حالات ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اگر وہاں کی حکومت کو اگر میں لے لوں تو ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یوں حالات ایسے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے، اور تعلقات اس نہج پہ ہیں، اور اگر آگے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری طرف سے ساری کوششیں ہو چکی ہیں اور اب پھر بھی ہماری کوئی بات نہیں مان رہے. جہاں تک آپریشن کی بات ہے، میں تھوڑی سی بات بتاؤں. انہوں نے یہ کیا تھا کہ IBOs ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے آپریشن کی جس میں ڈسپلیسمنٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو ابھی وہاں پہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کوئی ایسا باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپریشن ہو رہے ہیں اور IBOs ہو رہے ہیں اور ہم تو وہ کرتے رہیں گے. تو انہوں نے اپنا بتا دیا، کسی کو جیسا بھی لگے وزیر اعلیٰ کچھ بھی کہے. بتائیے. Someone asked کہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اسد کیسر کا بیان انہوں نے خود چلایا 2-3 لوگوں کا، تو ان کا مجھے جو مزاج لگا، انہوں نے کہا کہ تو وہ تو کہہ بھی رہے ہیں، اس دوران بھی ہو رہے ہیں، 206 IBOs ڈیلی ہو رہے ہیں، تو ان کے کہنے سے رک تو نہیں رہے، نہ وہ روک سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی فیڈرل بارڈرز کے اوپر فرسٹ رسپونڈر از پاکستان's آرمی، سیکنڈ از فیڈرل کانسٹیبلری، اور تھرڈ اینڈ سو اینڈ سو. تو انہوں نے یہ ایک آئی تھنک بڑی آج ایک روتھلیس قسم کی کلیئرٹی دی ہے کہ کسی کے کہنے سے آپریشن نہ ہوں گے اور نہ رکیں. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے، کسی کی ذات پاکستان سے بڑی نہیں ہو سکتی. سہیل آفریدی، عموماً آپ کو وقت لگتا ہے کسی بڑے تنازع کے اندر چھلانگ مارنے میں، لیکن انہوں نے کمال یہ کیا ہے منہ کہ انہوں نے بڑے کم وقت میں بالکل بیچ میں آ کے انہوں نے چھلانگ مار دیا. سو ان کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے which is kind of unusual. تو سہیل آفریدی سینٹرک بھی کوئی سینٹیمنٹ آپ کو منفی لگا ہوگا؟ کیونکہ میں نے جو سنا سارے کا سارا کہ کوئی مثبت آپ کو چیز بھی نظر آئی کہ ٹھیک ہے کوآپریٹ کر رہا ہے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ جنازوں کے اوپر بھی وہ جاتے ہیں، شہداء کے ساتھ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی زیادہ اتنا فگر نہیں کیا تمام بات چیت. آپ کو لگا کہ مثبت بات بھی ان کے نہیں، مجھے تو اس میں کوئی اتنا پازیٹیو نہیں لگا، بلکہ الٹا انہوں نے یہ سوال بھی کر دیا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ تو حملے ہوئے ہیں، تو پھر اگر اتنا ہی نیکسس ہے پی ٹی آئی کا بہت بڑا اور ٹی ٹی پی کا، تو پھر ٹی ٹی پی نے پی ٹی آئی پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ سو دیٹ واز اے ہیوج اسٹیٹمنٹ آئی تھنک. تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے آپ کی اس بیان کی؟ اس کی بڑی ظاہر ہے اس کی امپلیکیشن، ان کی بات کی یہ امپلیکیشن ہے نام مختلف ہے، ایک سائڈ پہ ہے. ہاں، وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ بات کریں، ان پہ حملے بھی نہیں ہو رہے. یہ ہمیشہ ان کے لیے سمپیتھیٹک ویو رکھتے ہیں. بیسیکلی وہ کہنے کا مقصد یہ تھا نا ان کا، امپلائی یہ کر رہے تھے اس بات سے کہ ان پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا، ANP پہ ہو چکا، ہر سیاسی جماعت پہ ہو چکا، JUI کا بلکہ ذکر بھی کیا انہوں نے، JUI پہ بھی ہو چکا، نون لیگ پہ بھی ہو چکا. ان پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ان کا جو ویو پوائنٹ ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. افغانستان سے بھیک مانگنے سے آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو امن نہیں ملے گا. امن کے لیے آپ کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا پوری قوم کی طرح. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کھڑے ہو رہے امن کے لیے. ان کا ایک بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ خان صاحب کو ریفر کر کے کہنا چاہ رہے تھے اس وقت بھی یعنی مذاکرات کا زور دے کے انہوں نے کروایا تھا، اور جن سے کروایا تھا کہتے ہیں آج وہ کہاں ہیں، جنہیں فیض کا ذکر کر رہے تھے. تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ طالبان کے ساتھ بات ہونی. آپ اس پہ کمنٹ کریں. محبوب پاس جاتا ہوں. انہوں نے اس پہ اشارہ بھی دے دیا کہ 2021 میں وہی ان کو واپس لے کے آئے تھے، وہی انہوں نے ان کو آباد کیا. پھر انہوں نے جو سرچ دکھائی ہے ٹیررزم کی کہ 22, 23, 24, 25، تو یہ اوپر تک گئی ہے. تو یہ اسی وجہ سے گئی ہے، یہی لے کے آئے ہیں، یہی نیکسس ہے. تو اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. کے پی میں سیاسی طور پر سازگار سیاسی ماحول دہشت گردی کے لیے فراہم کیا جاتا ہے. میں سمری فارم میں ان کا اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ماحول کی وجہ سے آپ کے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، عوام کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو قبیح ترین ریجنل ایجنڈاز ہیں دلی کے اور طالبان کے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ، کنڈیوسیو انوائرمنٹ وہ سیاستدان فراہم کر رہا ہے وہاں کا. یہ تو بہت بڑی FIR ہے. یا میں آئی ایم ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ، بہت زیادہ
آپ ٹیکل کریں گے یا آپ ٹیکل نہیں تلک صبر کا زبور سر کو دس ہو گئے 10 سے ماتا ٹائم پشتون جب آپ سے بات کرتے ہیں مفروض ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو سمجھ آ رہی ہے. ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ اس کو ذرا تو وہ اصل میں دو پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی کیا اور دور سے اشارہ کیا کہ لاسٹ پر میں تس ہو گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے یہ ساری بات کی ہے اس کی کہ وہاں پہ ماحول کے حوالے سے جو بات کی ہے تو ماحول ان کی مرضی کا وہاں پہ وہ تیار نہیں ہے. وہاں کے جو حکومت ہے خصوصاً اور جو حکومت جو ہے کسی بھی طریقے سے ان کی طرف نہیں آ رہی اور وہ اس میں اپنی بقا سمجھتی ہے حکومت کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا انجام الیمین جیسا ہوگا اور میں اپنی پارٹی کا اعتماد لوز کر جاؤں گا تو میں کیوں جاؤں. اگر ان حالات نے مجھے وزارت اعلیٰ تک پہنچا دیا تو وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اب اگر سہیل افریدی کی سیاست کو دیکھیں تو یہ اسے سوٹ نہیں کرتا کہ وہ آئے اور یہاں تو لیکن ریاست کو یہ سوٹ کرتا ہے نا کہ وہ جائے, ان کی سیاست کو سوٹ نہیں کرتا. وہ بات تو یہی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے. ہماری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, پرسوں بھی انہوں نے ملاقات کی تھی ہم سے الگ الگ سب سے کچھ دیر کے لیے. تو انہوں نے سہیل افریدی نے ایک بات تو کی تھی کہ ایک تو میرے پاس اختیار نہیں ہے بات چیت کا, میں ان سے کیا بات کروں جب تک مجھے اوپر سے کچھ بات نہیں آئے گی, جس طرح محمود خان اچکزئی اور علامہ عباس ناصر کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی کیونکہ بات چیت کا اختیار ان کے پاس ہے. ہاں اگر ریاست مجھ سے صوبے کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہے تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن صوبے کی حد تک صوبے سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا. اور حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اس وقت اختیار بھی ہے کہ وہ اس ایجیٹیشن کی اگر کوئی موومنٹ بنتی ہے تو یہ اسے لیڈ بھی کریں گے. تو ان کی پوزیشن دوسری ہے, وہ والی نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک طرف سے کوئی ایک بس عام نوجوان ہے. نہیں, ان کو یہ ذمہ داری ملی ہے کہ پنجاب میں جا کے ایجوٹیشن کو لیڈ بھی کریں گے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. یہ کافی جو ہے نا اس کو کلاسک سٹیل میٹ سچویشن کہتے ہیں کہ میں دونوں پارٹیز کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ ریاست کے نمائندے ہیں, لیکن یہ جو ڈویژن بن گئی ہے اس میں وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں. جو رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا اس پریس کانفرنس کے اوپر ختم ہونے سے پہلے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس میں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر وہ تو ہم خیر چلا بالکل ہی نہیں سکتے. وہ اس قسم کی اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں اور تصویر لگا کے کیا کیا باتیں نہیں کی, پھر بلاگرز ان کے بیٹھ گئے. تو یہ سٹیل میٹ ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ اس ماحول کی وجہ سے دہشت گردی پنپ رہی ہے تو 2026 کے اندر وہ کاسٹ تو پے نہیں کریں گے نا زیادہ پھر سے. So that's why you're saying کہ شاید کوئی ایکشن. طلعت صاحب میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی ایم گیجنگ سیبر ریٹلنگ ناٹ فرام بوتھ سائڈس, کیونکہ ایک طرف ریاست ہے, اس کے کمپیریزن میں کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں آ سکتی. بٹ یہاں عجیب سچویشن یہ ہے وچ از اگین آئی ول گیو ریفرنس ٹو مائی میٹنگ وتھ سہیل آفریدی. آئی آسکڈ ہم کہ کن بیسس کے اوپر آپ افغانستان کو پاکستان سے کمپیئر کر رہے ہیں. دیر از اے ریگ ٹیگ گورنمنٹ سسٹم, انٹرم بھی نہیں, جواب کیا کہتے اور انکلوسیو بھی نہیں. ہی سیڈ نہیں وہ کیونکہ ہمارے ساتھ پلے بڑے ہیں پاکستان میں. تو میں نے کہا فار گاڈ سیک, اس طرح تو پاکستان کے کتنے لوگ دوسرے ممالک میں پلے بڑے ہوں گے دوسری نیشنلٹیز کے ساتھ, بٹ دیئر پرائمری رسپانسبلٹی ٹورڈز نیشنل انٹرسٹ از ٹورڈز پاکستان. لیکن کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ فیصلے جو ہے یہ انہوں نے بطور چیف منسٹر نہیں کرنے, یہ مرکز کے, ان کو نہیں سمجھ آتے. یس دیٹ واز مائی کوشچن. میں نے کہا آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کس چہرے کے ساتھ آئیں گے جب آپ نیشنل سیکیورٹی والی میٹنگز میں نہیں آتے. کہتے ہیں مجھے کور کمانڈر آج بلائے میں جاؤں گا. میں نے کہا کور کمانڈر از کسٹوڈین آف سیکیورٹی. انہوں نے جب اینکرز کے ساتھ بات کر رہے تھے, جب ان سے کہا گیا کہ آپ کور کمانڈر کے پاس جائیں گے, ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس, وہ میرے پاس آئے گا, میں چیف دس از the point he was referring. کہتے ہیں نہیں وہ میں جاؤں گا جب بھی بلائیں گے, مجھے پہلے انہوں نے بلایا نہیں. تو I gauged his mood کہ وہ مختلف گروپس کو مختلف انداز سے جواب دے رہے ہیں because he was sitting in front of defense correspondents. He knew کہ I cannot defeat them in defense knowledge. So he was very humble, but with anchors he was very aggressive. اچھا اب وسیم ذرا میرے پاس ویسے ہی کسی نے فیڈ بیک بھیجا اس پروگرام پر, نہیں کیونکہ جب ہم یہ کر رہے تھے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے صبح ایک اپنا ولاگ کیا, اس کے اوپر فیڈ بیک آ رہا ہے, لیکن میں اس کو انکارپوریٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی انگریزی میں ہے, ٹون فوکس اور جو کانٹینٹ تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسپیچ کا, وہ یہ بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی بانی از دا سول اینڈ پرنسپل پرابلم آف پاکستان. اینڈ دین دا کوشچن از, سوال یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ سارا جو پرابلمٹک پی ٹی آئی بانی ہے اس کا سولوشن نہیں آپ نے تلاش کرا؟ آگے کوشچن مارک, انہوں نے میرے لیے سوال بھیجا, لیکن ہم اس بحث کے اندر لے آتے ہیں. تو سہیل آفریدی آپ کو لگا اس پریس کانفرنس کے اندر پرابلم, یا عمران خان لگا آپ کو اس پریس کانفرنس کے اندر پرابلم جو بات چیت ہوئی؟
سہیل افریدی از ایکسٹینشن آف عمران خان بیسیکلی. وہ انہی کے, ان کو پتا ہے کہ ان کے وہ باس ہیں, اسی لیے ان کی ٹویٹس بھی دکھائی گئیں. تو یہ دونوں ہی پرابلم ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ادھر ہے کہ ایک سیاسی معاملہ ہے, ایک نازک معاملہ, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, الیکٹڈ بھی ہیں, اس وجہ سے اس معاملے کو اس حد تک نہیں چھیڑنا. لیکن اس حد تک چھیڑنا, آج کون سی حد ہے جو پی ٹی آئی نے نہیں پھلانگی رد عمل کے طور پہ, اور کون سی حد باقی ہے ریاست کی طرف سے, جب ریاست آپ کو بتا دیتی ہے کہ بھائی آپ دہشت گردوں کے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا ابھی ڈرگز والا معاملہ نہیں ہم لے کے آئے بیچ میں, ڈرگز والا جو مسلسل ہمارے سامنے آتا رہتا ہے وہ نہیں لے کے آئے, آج ذکر نہیں ہوا. تو آپ جو وہ ویسے بالواسطہ ذکر ہوتا رہتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کون سی ایسی لکیر ہے جب پھلانگی جائے گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ایکشن ہونے والا ہے, اس کے بعد کیا رہے گا؟ میرا نہیں حال ویسے کوئی ایکشن کے حوالے سے یہ, چونکہ ان کو ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے, جو بھی وہاں پہ آئی بی اوز کرنے ہیں, جو بھی آپریشن کرنا ہے ٹیررسٹ کے خلاف وہ کر سکتے ہیں. صرف یہ بات تھی کہ ان کو بلوچستان کا کمپیریزن, ہاں بلوچستان, میرا نہیں خیال کہ, مجھے نہیں لگتا فوری طور پہ ہورائزن پہ کہ کوئی سیاسی آپریشن ہوگا, آج کی ان کی گفتگو سے بھی نہیں لگتا. دیٹس ویری انٹرسٹنگ, اور یہ ان اے وے ری ایشورنگ بھی ہے. بٹ یو ٹیک گو اہیڈ, بتائیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج ایک فائنل میسج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا کے پی کے کی گورنمنٹ کو دے دیا گیا ہے, جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب پی ٹی آئی یا کے پی کے کی گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اب ایک طرف ریفیگیٹی ہے تو اب آپ سائڈ ٹو, دس از اے ڈیسائزو مومنٹ فار دا کے پی کے گورنمنٹ. اینڈ سہیل افریدی, and look at the same with the state یا against the state, look at the same tone they offered this thing simultaneously to Afghanistan as well. یہی میں بات کرنے والا ہوں. چوز پاکستان اور ٹی ٹی پی, فتنہ الخوار ہے جو وی کال اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ آج داعش کے حوالے سے بھی بات ہوئی. I agree with کیونکہ ڈیفینس وائز I agree with DG ISPR کہ داعش اور نو داعش, ٹی ٹی پی اور نو ٹی ٹی پی, there are more than 2 dozen terrorist organizations operating from Afghanistan and they all are fighting with each other for آپ کو funding. چوز کرنا ہے, آپ کو چوز کرنا ہے. یہ چوز کرنے کی استطاعت ان میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اوپر سے جواب نہیں آئے گا. لیکن دیکھیں جو فوج جو ہے نا وہ تجزیاتی ادارہ نہیں ہے, ہم تجزیہ نگار ہیں, وہ تجزیاتی ادارہ نہیں ہے, وہ معلوماتی ادارہ. ڈی جی آئی ایس پی آر کی نوعیت میں تو وہ ہیں, لیکن جب وہ معلومات فراہم کرتے ہیں تو اس کی پالیسی امپلیکیشنز ہوتے ہیں. ہم معلومات فراہم کرنے کے بعد ہم پالیسی نہیں بناتے, وہ پالیسی بنانے والے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں ان کے باس. تو اب جب وہ پیغام دے دیا تو اس کے بعد اگر ایکشن نہیں ہوا تو پھر تو یہی لگے گا کہ پی ٹی آئی آپ کی ٹرولنگ کرتی ہے, آپ پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کرتے ہیں. میرا طلعت صاحب, آج مجھے کہیں بھی یہ نہیں لگا کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ بالکل ہی آخری پیغام دے دیا ہے. انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے, حالات بتائے ہیں, ان کو بتایا ہے کہ یہ حالات ہیں, اس میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کوئی چیز کنفرم کر کے نہیں دی, انہوں نے صرف وہ حالات کے بارے میں بہت اچھی دنیا ہوتی ہے جس میں کنفرم چیزیں مل جاتی ہیں. ہمیں تو پھر بیچ میں سے چیزیں جو ہے نا, گولڈ مائننگ, آپ کو پتہ ہے کے پی کے اندر انڈسٹری کے ساتھ گولڈ مائننگ ہو رہی ہے. انہوں نے 2 دفعہ آئین کی کتاب اٹھائی تھی, یہ سارے مسئلوں کا حل ہے, یہ آئین کی کتاب اس میں ہوگا. کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا کریں گے آگے, کیا لائے عمل ہوگا, تو انہوں نے کہا آئین کی کتاب میں تو گورنر راج ہی ہے, لیکن یہ کسی نے کہا گورنر راج بھی ہے, بھی نہیں ہے, بھی ہے. ٹھیک ہے, تو تھریٹ تو تھا لیکن اتنا کلیئر نہیں تھا. انہوں نے بس صرف بتایا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہیں, بالکل ایج پہ ہیں, آپ گر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا, اس پاکستان کے لیے بھی بہتر. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایج پہ ہیں تو آپ کا جو نقطہ جو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ایج پہ ہونے کا مطلب ہے کہ ایج پہ ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور کلیئرٹی کا لفظ بار بار یوز کیا گیا کہ اس چیز پہ بھی کلیئرٹی, اس پہ بھی کلیئرٹی, اس پہ بھی کلیئرٹی, کہ اٹ مینس کہ اب کلیئر ہو گیا سب کچھ, اب ہم ختم کر دیں جو بھی ہیں. یور ٹیک, اب ہم ختم کرنے اب ہم کے حوالے سے تھا. میرے خیال میں پھر بھی ایک نیریٹو کی وار بھی ہے پی ٹی آئی اور دونوں کی. پچھلی پریس کانفرنس میں دیکھیں آپ, جس طرح کا غصہ اور جس طرح کا وہ الفاظ تھے, وہ سارے بھی نیریٹو کی. تو ٹون اس پر تو آپ کو پچھلی سے ذرا مختلف, اس طرح سافٹر تھی ٹون, اس دفعہ بہتر, وہ اس لحاظ سے فلیکسیبل تھے. میرے خیال میں وہ ان کی فلیکسیبلٹی, ان کی تمام معیار اوپر جو ہوتا ہے پچھلی پریس کانفرنس سے آپ کمپیئر کریں سافٹ. ایک بات طلعت صاحب وہ تھی کہ افغانستان کے بارے میں ہو یا ٹی ٹی پی کے, پی ٹی آئی کے بارے میں ہو, وہ فلیکسیبل تھے کسی حد تک. کیونکہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے, تو سردار صاحب تو چین میں کچھ اور کہہ کے آئے ہیں کہ ہم تو افغانستان کو انگیج کریں گے, تو انہوں نے کہا ہاں ہم وہ بھی ساتھ میں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بالکل ہی افغانستان کے ساتھ. میرے خیال میں شاید اصطلاحات کی گڑبڑ ہے. افغانستان ہمارے مسائل کی جڑ نہیں ہے, ٹی ٹی پی اور طالبان کا نیکسس ہمارے مسائل کی جڑ ہے, جو سارے افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارا ماننا یہ بھی ہے, افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ چلتی رہی ہے, ہم ان کے ذریعے سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں, شاید یہ ڈسٹنکشن. تو بالکل آخر میں اب
اگلی پریس کانفرنس جب ہوگی جب بھی ہوگی تو اس میں ظاہر ہے یہ باتیں تو نہیں دہرائی جائیں گی. نہیں ہو بھی سکتی ہیں, ہو بھی سکتی ہے, ہو بھی سکتی ہے انشاءاللہ یہی ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے مسائل ایک دم ختم نہیں تھے. ان سے پوچھا بھی گیا کہ 2026 کیسا ہوگا, نہیں, انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ طلعت صاحب اور ہو کیا سکتا ہے؟ یہ جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک درخت اگ سکتے ہیں کے پی میں, اچانک کوئی ایک عجیب سی فصل پک سکتی ہے اس پہ, اگر ورنہ اس کے بعد بھی ٹیررزم ہی ہوگی, پی ٹی آئی ہی ہوگی, اور یہی حالات ہوں گے. There was a 4-word main word: political, crime, terror nexus. And I think the next is going to be revolving around. سیاست, دہشت گردی, جرائم کا گٹھ جوڑ, جب اتنی باتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر ایکشن نہیں ہوتا تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ صرف باتیں دہرائی جا رہی ہیں,